اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ جو لوگ اسلام لائے مکے میں شروع میں، بہت ان کو ستایا گیا، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا۔ تو کچھ لوگ حبشہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کا بادشاہ نیک دل ہے، چلے جاؤ۔ تو وہاں جا کر آرام اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ بات کیسے پسند آتی مشرکین مکہ کو، جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور اسلام کے خلاف تھے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر کوشش کی مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی۔ تو بادشاہ نے، اسحمہ اس کا نام ہے، حبشہ کا بادشاہ ایتھوپیا، تو مسلمانوں کو بلایا، پوچھا وہ کون سی کتاب ہے جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے، مجھے ذرا سناؤ۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ قرآن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے انسان پر، تو وہ دیکھ کر، وہ سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پاتے۔ تو سب لوگ موجود تھے وہاں، بادشاہ بھی تھا، اس کے وزیر بھی تھے، اور وہاں کے بڑے بڑے عالم بھی تھے۔ سب لوگ رونے لگے، سب سے زیادہ بادشاہ رو رہا تھا۔ اسی کا نقشہ کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو اس طرح رونے لگے جیسے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، جو قرآن سمجھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن کس لیے نازل کیا گیا یہ سمجھنا، انسان کے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور اس کی سربلندی کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا۔ یہ ہوئی ایک آیت۔ اس کے بعد دوسری آیت اس کے اندر شراب کے بارے میں۔ عرب کا ماحول بہت بگڑا ہوا تھا، ساری برائیاں ان کے اندر تھیں، ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو اس میں شراب سب سے زیادہ وہ پیتے تھے۔ ان کے گھروں میں کچھ نہ رہتا مگر شراب کے گھڑے اور مٹکے ضرور رہتے تھے، ایسے وہ شراب پیتے تھے۔ اب شراب کو چھڑانا ضروری تھا، لیکن وہ اتنے عادی تھے کہ اگر ان سے کہا جاتا شراب چھوڑ دو تو اسلام چھوڑ دیتے، شراب نہیں چھوڑتے۔ تو اسلام نے کتنی مصلحت کے ساتھ، کیا حکیمانہ انداز ہے، بہت موقع دیا۔ ایک ایک موقع پر کہی گئی۔ کبھی کہا گیا کہ شراب کے اندر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے کہا گیا، اور کبھی کہا گیا کہ نماز کے لیے جب تم آتے ہو تو شراب پی کر مت آیا کرو۔ اس طرح ان کے ذہن بنایا گیا کہ شراب کے بارے میں ان کا ذہن بنتا گیا۔ اور اس کے بعد جب بات بن گئی، یہ ایک روز میں نہیں یہ سب ہوا، یہ سب سمجھ لیجئے 12-14 سال کے اندر ہوا یہ سب۔ اس کے بعد حکم آیا، وہ اسی سورہ مائدہ کے اندر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب کے ذریعے نقصان ہی نقصان ہے، تم اپنے کام کو اور ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہو، آپس میں دوستیوں سے لڑتے ہو، تم جھگڑتے ہو، شیطان یہ سب تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ کیا ایسی بری چیز کو تم چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ قرآن نے سوال کیا، چھوڑ دو یہ نہیں کہا، کیا تم اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہا تو انہوں نے کہا انتہینا یا رب کہا، اے ہمارے پروردگار ہم چھوڑتے ہیں اسے۔ اس کے بعد اور اس روز انہوں نے اس طرح چھوڑ دیا مدینے میں کہ جو لوگ پی رہے تھے بیٹھ کر وہ سب انڈیل دیے اپنے جام، اور جو لوگ پی چکے، جن کے منہ میں تھی شراب انہوں نے کلی کر دی، اور جن کے پیٹ میں شراب چلی گئی تھی انہوں نے قے کر دی۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں کہا جاتا اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے پیارے رسول کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا۔ تو اس طرح ان کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ اس روز شراب مدینے میں پانی کی طرح بہہ رہی تھی، مدینے کی گلیوں میں۔ اس کے بعد تیسری بات اس صورت میں یہ ہے، اور وہی میں بتاؤں گا، 7ویں پارے کا سبق کہوں گا آپ کو۔ ایک آیت ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یاد رکھ لیجیے، چھوٹی آیت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کیونکہ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ مسند احمد میں ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رات میں نفل نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی،
اخیر تک یہی آیت پڑھتے تھے، ہر رکعت میں یہی آیت پڑھتے تھے، صبح ہو گئی۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو یہ تیرا کام بھی ہے اور تیرا نام بھی ہے۔ کیسی بات ہے، دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، عیسائیوں کی، کرسچن کی گمراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، کیوں تمہاری قوم ایسے ہوئی، کیوں اس نے ایسا کیا؟ تو آپ سوچئے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ان کی گمراہیوں کا حساب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے، تو ہماری غلطیوں، ہماری گمراہیوں کا حساب ہمارے پیغمبر سے پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ اور آپ کا جواب کیا ہوگا، یہ سب سوچیے، پیغمبر کا جواب کیا ہوگا سوچیے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ قیامت کے روز جب ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہوں۔ ایسی بات ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی مائدہ کی باتیں، 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، اور جیسا کہ میں ہر پارے میں ایک بات بہت ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہوں، تو اس میں یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ آیت کو پڑھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، معنی میں نے آپ کو بتا دیا، سیدھا سادہ معنی ہے، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، کوئی غیر نہیں، کوئی اجنبی نہیں، کوئی مخالف نہیں، تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تیرا کام بھی یہی ہے، تیرا نام بھی یہی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام آپ نے تراویح کے اندر سنی۔ انعام جانوروں، پالتو جانوروں کو کہتے ہیں، جو گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اس قسم کے جانوروں کو۔ تو زمانے جاہلیت میں مشرکین کا عقیدہ عجیب و غریب تھا، اور ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ہمارے ماحول میں جو قوم ہمارے درمیان ہے ان کا عقیدہ بھی کچھ ایسے ہی تھا۔ وہ جانوروں کے بارے میں کہتے تھے اس کا گوشت حلال ہے، اس کا گوشت حرام ہے، یہ عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، یہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں۔ اور یہ ان نے بتوں کے نام پر، مندروں کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سب کام ان کے پاس چلتے تھے۔ ان کی اس غلط عقیدے کی تردید سورہ انعام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے، یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طعنہ دیا کرتے تھے، سارے برے نام آپ کو استعمال کرتے تھے، حالانکہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب تک پیغمبر نہیں بنے تھے، جب تک اللہ کے رسول نے ان کے بتوں کی برائی نہیں کی تھی، تو وہ لوگ آپ کو بڑے اچھے نام دیتے تھے۔ آپ کو امین کہا انہوں نے، صادق کہا انہوں نے، حکم کہا، اپنی امانتیں اور اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس لا کر رکھتے تھے یہ سب۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا کام شروع کیا اور ان کی غلطیوں کو بتایا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، سیدھی راہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، تو ایسے دشمن ہوئے کہ سارے برے نام انہوں نے آپ کو دیے۔ اس میں ایک برا نام سب سے بڑا جھوٹا کہا، حالانکہ دنیا جانتی ہے، آج بھی دنیا کی دوسری قومیں بھی گواہی دیتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہو، یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جھوٹا بھی نہیں کہا، سب سے بڑا جھوٹا کہا، کذاب کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، سارے الفاظ استعمال کیے۔ سب سنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر جاتے تھے، زبان پہ حرف شکایت نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جو نام آپ کو دیتے ہیں، اس سے آپ کے دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے، جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ تسلی کے کلمات فرماتا ہے ان کے بارے میں۔ پھر اس صورت میں موت کے بارے میں آیا ہے، ظالم کی موت بڑی عبرتناک ہوتی ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ہاتھ لمبا کر کے ان سے کہتے ہیں تمہاری جان نکالو، اور ان کے منہ پر تماچے مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر گھوسے مارتے ہیں۔ ایک نقشہ کھینچ کر بتایا گیا کہ بڑی عبرتناک ان کی موت ہوتی ہے، کاش تم دیکھ سکتے، یہ کہا جاتا ہے ولو ترى، کاش تم دیکھ سکتے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، آج تم نے سب چکھنا ہے مزہ۔ دنیا میں تم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے اور اپنی مرضی اور منمانی تم کرتے تھے اور دوسروں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، آج اس کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ کہا جائے گا۔
اس کے بعد اس پارے کی آخری آیت جو بہت اہم ہے ہمارے لیے، اس ماحول کے لیے، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ مشرکین اور کفار غیر مسلم بہت سی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بہت سے رسم و رواج ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو برا نہ کہو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان کے معبودوں کو بھی، جن کو بھی وہ بلاتے ہیں، غلط معبودوں کو بلاتے ہیں، وہ کئی نام رکھے ہیں، ان کے معبودوں کے ہزاروں نام ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر کہتے ہیں، تو ان تمام کو وہ لوگ بلاتے ہیں، تو ان کو برا نہ کہو، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کو برا کہو گے۔ انسان کے دل میں اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی بڑی محبت ہے اور عقیدت ہے انسان کے دل میں، یہ ایک فطری بات ہے۔ جس طرح ہمیں ایک چیز عزیز ہے، ہمارا معبود ہمیں عزیز ہے، ہماری عبادت ہمیں بہت پیاری ہے، اسی طرح ان کا جو معبود ہے وہ ان کو عزیز ہے، ان کو بہت پیارا ہے۔ تو اگر ہم کو برا کہیں گے ان کو، تو الٹ کر ہمارے معبود کو برا کہیں گے، اور یہ بہت بری بات ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایسا بد نصیب کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لڑائی جھگڑے میں ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو اس کے گالی دینے کی وجہ سے یہ سبب بنا، تو گویا یہی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنا۔ تو اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگ جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی ان کا عقیدہ ہے، ان کو سمجھاؤ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، ایک دم غصے میں آ کر، طیش میں آ کر برا بھلا نہ کہو، وہ تمہارے معبود کو یعنی اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے اور ہماری کتاب کو غلط کہیں گے۔ تو اس طرح ہم جوش اور جذبات میں آ کر یہ کرتے ہیں کہ سب چیزوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ مثلا قرآن کو ان کی کتاب جو ہے گیتا ہے، ان کی کتاب جو انجیل ہے کوئی ہے، اس کے برابر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ اور اس لیے کہ اگر وہ قرآن کو پھاڑتے ہیں، جلاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تو ہم ان کی کتاب کو پھاڑتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں بدلہ لے لیا، حساب برابر ہو گیا، سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ کل آپ کے سامنے بات بتائی گئی کہ مسلمان کو بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ رہنا چاہیے اور کبھی جوش میں نہیں آنا چاہیے، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے بعد میں شرمندگی ہو، کیونکہ کہا گیا اول الغضب جنون وآخرہ ندامت، غصے کی ابتدا دیوانہ پن ہے اور غصے کی انتہا شرمندگی ہے اور ندامت ہے۔ تو غصے میں نہیں آنا چاہیے، یہ بڑی تاکید کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ غصے میں نہیں آنا چاہیے، اور صحابہ کو تاکید کی جن کی طبیعتوں میں غصہ تھا، ان سے یہی بار بار آپ نے فرمایا غصہ تھوک دو، غصہ چھوڑ دو، یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ مختصر مضامین تھے اس صورت کے جو میں نے بتائے۔ ابھی یہ صورت ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، کل پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ کل آپ کے سامنے اس کا مطلب بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو اور لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے، ہمیں عزت اور سربلندی نصیب فرمائے، ہمیں ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے، ہمارے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان بنائے۔ جو بھی مسائل ہیں، ہمارے کاروبار کے جو مسائل ہیں، ہمارے خاندان کے جو مسائل ہیں، ذاتی جو مسائل ہیں، تعلیم کے دوسرے، ان سب کو اللہ تعالیٰ آسان بنائے، اور ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ زمین کی ہر آفت، آسمان کی ہر بلا اور ہر بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔